برزخی زندگی کی کیفیت کا صحیح اندازہ اور برزخی حیات کے تعلق سے ذہنی انسانی میں اٹھنے والے بہت سے پیچیدہ سوالات اس وقت تک حل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم روح کی حقیقت کے بارے میں تھوڑی بہت بات پیش نظر نہ رکھ لیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کتاب الاعتصام میں ایک حدیث لائے ہیں۔ حدیث اس طرح ہے: وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال ان كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی حرث بالمدینہ وهو يتوكأ على عصيب فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم سلوه عن الروح وقال بعضهم لا تسألوه لا يسمعكم ما تكرهون فقاموا إليه فقالوا يا أبا القاسم حدثنا عن الروح فقام ساعة ينظر فعرفت أنه يوحى إليه فتأخرت عنه ثم صعد الوحي حتى صعد الوحي ثم قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا۔ بخاری شریف کی یہ پوری روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے ایک کھیت میں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی ایک ٹہنی سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ اسی اثنا میں یہودیوں کی ایک جماعت کا ادھر سے گزر ہوا تو ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ان سے روح کے بارے میں پوچھو، اور ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ بھائی ان سے نہ پوچھو، ایسا نہ ہو کہ کہیں تمہیں ایسی بات سنا دیں جو تمہیں ناگوار گزرے۔ بہرحال اتفاق یہ ہوا کہ نہیں پوچھا ہی جائے۔ وہ آئے اور کہا کہ اے ابو القاسم ہمیں روح کے بارے میں بتائیے۔ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ میں نے یہ دیکھا کہ آپ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے ہوئے ہیں اور بالکل خاموش ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ اب آپ کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے، اور میں آپ سے تھوڑا کھسک گیا، دور ہٹ گیا۔ فتأخرت عنہ، آپ سے تھوڑا دور ہٹ گیا، یہاں تک کہ وحی موقوف ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تلاوت کی کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے، اور تمہیں نہیں دیا گیا ہے علم مگر بہت ہی تھوڑا۔ یہودیوں میں سے بعض نے جو یہ کہا کہ ان سے روح کے بارے میں پوچھو، در حقیقت مقصد یہ تھا کہ اگر یہ روح کی حقیقت بتا دیتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ یہ حکیم ہے، پیغمبر نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی نے روح کی حقیقت نہیں بیان کی ہے۔ اگر یہ بیان کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیغمبر نہیں ہے، یہ حکیم ہے، فلاسفر ہے۔ اور اگر یہ روح کی حقیقت نہیں بیان کرتے ہیں تو سمجھو کہ یہ پیغمبر ہیں۔ اور بعض لوگوں نے جو یہ کہا کہ ان سے نہ پوچھو، مقصد یہ تھا کہ اگر انہوں نے روح کی حقیقت نہیں بیان کی تو یہ بات ان کے پیغمبری کی ایک دلیل ہوگی، پیغمبری کا ایک ثبوت ہوگا، اور یہ بات تمہیں ناگوار ہوگی کہ دیکھو یہ پیغمبر ہی ہے اور ہم مان نہیں رہے ہیں، تو یہ بات تمہاری طبیعت کو ناگوار گزرے گی۔ یہ مطلب ہوا اس کا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ پوچھو اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہ پوچھو۔
رہا روح کی حقیقت کا معاملہ، تو یہ جان لینا ضروری ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک ہزارہ حکیم، ہزارہ عقلاء، ہزارہ دانشوران روح کی حقیقت معلوم کرنے کی کوشش میں رہے ہیں اور معلوم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اب تک کسی کو روح کی حقیقت معلوم نہیں ہو سکی۔ جنہوں نے بہت زیادہ تحقیق کی ہے اس میدان میں، ان کے کہنے کے مطابق بس یہاں تک وہ پہنچے ہیں اور اتنی بات انہیں معلوم ہو سکی ہے کہ روح ایک لطیف جوہر ہے جس کی صورت ذی روح کی صورت کیسی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی آدمی کی روح آدمی کی صورت پر ہے اور کتے کی روح کتے کی صورت پر ہے، یعنی انسان کی روح کی شکل بینی انسان کی سی ہے، اتنی ہی بڑی، اتنی ہی ہائٹ، وہی شکل، وہی صورت۔ اور دوسری بات ان کے کہنے کے مطابق یہ کہ وہ یہ سمجھ چکے ہیں، یہ جان چکے ہیں روح کے بارے میں کہ وہ اتنا لطیف جوہر ہے، اتنی لطافت ہے کہ شدت لطافت کی وجہ سے نہ تو ہم اسے پکڑ سکتے ہیں، نہ تو کہیں بند کر سکتے ہیں، نہ تو اسے دیکھ سکتے ہیں، اور باوجود شدت لطافت کے اس کا احساس تک ہمیں نہیں ہوتا۔ یہ اتنا لطیف ہے کہ یہ شیشے تک میں سے آسانی سے گزر سکتی ہے، اتنا لطیف جوہر ہے کہ یہ شیشے جیسی چیز سے بھی آسانی سے گزر سکتا ہے، جبکہ ہوا اور پانی یہ بھی اجسام لطیفہ ہیں، لطیف اجسام ہیں۔ ہوا نظر نہیں آتی، لطیف جسم ہے، پانی بھی لطیف جسم ہے، پانی اتنا صاف و شفاف ہوتا ہے کہ آدمی اس میں اپنی شکل دیکھ سکتا ہے، گویا کہ ہوا اور پانی بھی اجسام لطیفہ میں سے ہیں، لیکن باوجود ہے کہ یہ اجسام لطیف ہیں لیکن یہ شیشے میں سے نہیں گزر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روح یہ ہوا اور پانی جیسے اجسام لطیفہ سے بھی زیادہ شدید لطیف ہے۔ در حقیقت روح کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں اپنی ذات مقدس کا ایک نمونہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ یہ روح اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس کا ایک سیمپل ہے، ایک نمونہ ہے، اور اس وجہ سے اس نے رکھ دیا ہے تاکہ جو لوگ صرف محسوسات پر یقین رکھتے ہیں کہ جو چیز نظر آئے وہی چیز موجود ہے، وہ مجردات پر یقین کرنے لگیں، کہ جو چیز دکھائی نہیں دیتی، جو مجردات ہیں، نگاہوں سے اوجھل ہیں، ان پر بھی وہ یقین کریں، جیسے فرشتوں پر، جنوں پر اور اللہ تبارک و تعالی پر۔ اس لیے کہ روح کے وجود کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، چیز موجود ہے لیکن دکھائی نہیں دیتی، کہیں بند نہیں کر سکتے، اس کو پکڑ نہیں سکتے، وہ کثیف جسموں سے بھی گزر جاتی ہے، لطیف جسموں سے بھی گزر جاتی ہے، اس کے وجود سے کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا۔ تو جب اس کے وجود کا کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا، باوجود ہے کہ وہ نظر نہیں آتی، تو اللہ تبارک و تعالی بھی نظر نہیں آتا، تو اس کے وجود کا بھی یقین کرو نا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے روح کو اپنی ذات اقدس کا نمونہ بنا کر کے دنیا میں بھیج دیا ہے۔ آیت کریمہ میں اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، آئیے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ روح، اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، یہ میرے رب کا ایک امر ہے، یا یوں کہو کہ میرے رب کے امر میں سے ہے۔ اچھا، امر کیا چیز ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن حکیم کی ایک اور آیت ہے، الا لہ الخلق والامر، اے سنو، اسی کی تمام مخلوقات ہیں اور اسی کے
تمام امر ہیں. کیا مطلب؟ جس طریقے کے اس کی مخلوقات بہت سی ہیں ایسے ہی اس کے امر بہت سے ہیں. امر مانے حکم. اور یہ روح بھی اس کے بہت سارے حکموں میں سے، بہت سارے امروں میں سے ایک امر ہے اور بہت سارے حکموں میں سے ایک حکم ہے. کیا مطلب حکم کا؟ ذرا اور واضح طور سے سمجھ لیا جائے. کسی بادشاہ نے ایک شخص کو کسی علاقے کا، کسی صوبے کا گورنر بنا کر کے بھیجا اور اس کے ساتھ ایک فرمان بھیج دیا کہ جب مسجد میں پہنچنا اس علاقے کے تو تمام لوگوں کو اکٹھا کرنا اور یہ فرمان پڑھ کے سنا دینا. فرمان میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بادشاہ کا حکم ہے کہ اس آدمی کو تم اپنا گورنر تسلیم کرو. فرمان پڑھ کر سنا دیتا ہے اور لوگ اسے گورنر مان لیتے ہیں، اسے گورنر کہتے ہیں، اس کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں. کچھ دنوں بعد اس شخص کو گورنری سے معزول کر دیا جاتا ہے. دیکھو شخص وہی ہے لیکن اب وہ گورنر نہیں رہا. تو کیا چیز نہیں رہی؟ بادشاہ کا حکم ہی تو نہیں رہا. شخص وہی ہے، بادشاہ کا حکم نہیں رہا. بات سمجھ میں آ گئی؟ شخص وہی ہے لیکن کچھ دنوں کے بعد جو اسے عہدے سے معزول کر دیا جاتا تو اب گورنر نہیں رہا. کیا مطلب؟ شخص وہی ہے لیکن اب بادشاہ کا حکم نہیں رہا، عہدے پر سے اتار دیا گیا، اتر گیا وہ. ایسے ہی جب اللہ تبارک و تعالی کا حکم انسان کے اوپر آ جاتا ہے یہ تو آدمی زندہ ہو جاتا ہے، اور اٹھ جاتا ہے تو صرف لاش موجود رہتی ہے اور وہ نہیں رہتا. یہ مطلب ہے حکم کا. قل الروح من امر ربی، آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکموں میں سے ایک حکم ہے. حکم جس پر آ گیا وہ متصف بالحیات ہو گیا، زندہ ہو گیا، اور حکم اٹھ گیا جو جس طریقے سے وہ گورنر نہیں رہا، زندہ نہیں رہا. یہ مطلب ہے امر کا. آگے بڑھتے ہیں. قرآن حکیم کی ایک آیت دیکھیے. یہ آیت سورہ زمر میں موجود ہے، 24ویں پارے میں. پڑھ لیتے ہیں. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ان في ذلك لآیات لقوم يتفکرون. آخر میں کہا گیا ہے وہ لوگ جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے اس بات میں نشانی ہے. نشانی نہیں، نشانیاں ہیں. کیا نشانی ہے؟ کون سی بات ہے جس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں؟ کہ اللہ تبارک و تعالی روحوں کو قبض کر لیتا ہے ان کی موت کے وقت. تو ایک وقت تو روحوں کو قبض کر لینے کا وہ ہوتا ہے جب آدمی مرنے لگتا ہے. موت کے وقت روحوں کو قبض کر لیتا ہے. پہلی بات معلوم ہے. اور یہیں سے یہ نقطہ مستنبت ہوا کہ جب تک اللہ روح قبض نہ کرے آدمی کو موت نہیں آتی. تو موت کے وقت اللہ تبارک و تعالی روحوں کو قبض کر لیتا ہے، نکال لیتا ہے. واللتی لم تمت، اور جو ابھی مرے نہیں، فی منامہا، تو ان کی روحوں کو نیند میں نکال لیتا ہے. فیمسک التی قضا علیہ الموت، جن کے بارے میں، جن روحوں کے بارے میں وہ موت کا فیصلہ کر چکا ہوتا ہے انہیں روک لیتا ہے، اور جن کے بارے میں موت کا فیصلہ نہیں کر چکا ہوتا ہے تو انہیں وقت مقررہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے. آیت کریمہ سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ روح کی دو قسمیں ہیں. روح کی دو قسمیں ہیں. ایک روح انسان کے بدن میں رہتی ہے اور ایک روح وہ ہوتی ہے جو خواب میں انسان کے بدن سے نکل جاتی ہے. اس بات کو اور واضح کر لیتے ہیں. روح کی دو قسمیں ہیں، روح حیوانی اور روح نفسانی. روح حیوانی کا تعلق گردش خون سے ہے. جب تک یہ روح خون میں رہتی ہے، یا یوں کہو کہ جب تک خون موجود ہے، خون کی گردش موجود ہے، تب تک یہ روح موجود ہے. اور اگر خون کی گردش رک جائے تو یہ بھی نکل جاتی ہے. خون کی گردش رکی کہ یہ روح نکل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. یہ ہے روح حیوانی.
روح حیوانی کا تعلق گردش خون سے ہے. یوں کہہ لو کہ جب تک یہ موجود رہتی ہے تب تک خون گردش کرتا ہے، یا یوں کہو کہ خون کی گردش جب تک رہتی ہے تب تک یہ چیز موجود رہتی ہے، روح. یہی وجہ ہے کہ اگر خون پورا کا پورا بدن سے نکال دیا جائے تو آدمی مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسی گردش خون کے ساتھ ساتھ یہ روح حیوانی رہتی ہے. خون کو بدن سے نچوڑ دیا جائے آدمی مر جاتا ہے. خون کی گردش کے ساتھ ساتھ وہ روح رہتی ہے جس کو روح حیوانی کہتے ہیں. یہ شریعت کا مکلف نہیں ہے، شریعت کا خطاب اس سے نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مخاطب نہیں کرتا ہے. قرآن کا مخاطب یہ نہیں ہے، شریعت مطہرہ کا مخاطب یہ نہیں ہے. پھر کون سی روح ہے؟ روح نفسانی ہے. کون سی روح ہے؟ کون سی روح ہے؟ وہی روح ہے جو خواب میں باہر نکل جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جیسے یہ باہر نکلتی ہے تیسے وہ روح تو اندر موجود ہی رہتی ہے، روح حیوانی. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آدمی سوچ سکتا ہے اس حالت میں؟ عقل رہتی ہے؟ نہیں رہتی، جبکہ آدمی زندہ ہے. آدمی زندہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ روح حیوانی موجود ہے اندر. یہ شریعت کا مکلف نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ روح نفسانی باہر نکل گئی ہے. سوچ نہیں سکتا، یہ دیکھ نہیں سکتا، یہ سن نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نکلنے کی وجہ سے آدمی شریعت کا مکلف نہیں رہ جاتا. یہ جب عود کر آتی ہے تب آدمی بیدار ہو جاتا ہے. اب شریعت کا مکلف ہے، اس لیے کہ وہ لوٹی تو عقل آئی، اور عقل ہی کی وجہ سے آدمی شریعت مطہرہ کا مخاطب ہوتا ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ ایک روح حیوانی ہے، وہ برابر بدن میں رہتی ہے گردش خون کے ساتھ ساتھ، اور دوسری روح نفسانی ہے جو خواب میں باہر نکل جاتی ہے. لیکن دونوں میں بڑا گہرا ربط ہے. یوں کہہ لو کہ روح حیوانی جو بدن میں رہتی ہے اور روح نفسانی جو خواب میں سیر کرنے کے لیے باہر نکل جاتی ہے، دونوں در حقیقت ایک سکے کے دو رخ ہیں. ایک سکہ ہے، ایک رخ اس سکے کا روح حیوانی اور دوسرا رخ روح نفسانی. کیسے؟ کہ اگر خون کو پورا کا پورا نکال دیا جائے، یا یوں کہو کہ آدمی سو گیا ہے آدمی، روح نفسانی باہر نکل گئی ہے، ابھی وہ باہر ہی ہے، اتنے میں ایک آدمی آتا ہے اور تلوار سے اس آدمی کی گردن اڑا دیتا ہے. یہ روح حیوانی ختم ہو گئی. اب وہ لوٹ کر اندر نہیں آتی جسم میں، ختم ہو گئی. اس کے ختم ہونے سے وہ بھی ختم ہو گئی، چلی گئی، وہ اب اس میں نہیں آئے گی. وہ اسی طریقے سے وہ اندر ہی تھی اور کسی آدمی نے اس کی گردن اڑا دی، دونوں کے دونوں ختم ہو گئے. روح حیوانی بھی روح نفسانی. گویا کہ ایک اگر موجود ہے دوسری موجود نہیں، دوسری موجود ہے اور پہلی موجود نہیں، ان دونوں صورتوں میں زندگی باقی نہیں رہتی. یہاں ٹھہر کر ایک اور بات پر غور کر لیتے ہیں. آدمی جب سو جاتا ہے تو اس کی کیفیت بالکل برزخی ہوتی ہے، نہیں؟ آدھا زندہ ہے اور آدھا مرا ہوا ہے. سانس چل رہی ہے، زندہ ہے. قوت لامسہ، چھونے کی قوت ڈیڈ ہے، دیکھنے کی قوت ڈیڈ ہے، سوچنے کی قوت مفکرہ ڈیڈ ہے، مردہ ہے. تو گویا کہ خواب کی حالت میں آدمی کی حالت کا ایک کنارہ موت سے متصل ہوتا ہے اور دوسرا کنارہ زندگی سے. گویا کہ موت اور زندگی کے بین بین کیفیت ہے، اور یہی حالت تو برزخ میں بھی رہتی ہے آدمی. گویا کہ برزخی زندگی کا نمونہ اگر دیکھنا ہو تو وہ موجود ہے. نیند کی حالت میں آدمی کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ برزخ میں ہے. اس کا ایک حصہ موت کی طرف اور دوسرا حصہ زندگی کی طرف ہے. زندگی اور موت کے درمیان جو عالم ہے اسی عالم کا نام برزخ ہے، اور خواب میں آدمی برزخی کے اندر ہوتا ہے. آدمی جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد یہی کیفیت ہوتی ہے جو خواب کی کیفیت ہے. ثبوت ملاحظہ ہو. بخاری شریف کتاب الجنائز کی وہ روایت پڑھ لیتے ہیں. راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا وضعت الجنازۃ واحتملها الرجال على اعناقهم فان كانت صالحة قالت قدموني وان كانت غير صالحة يا ويلها اين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء الا الانسان ولو سمع لصائقا رواه البخاری فی کتاب الجنائز۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنازہ جب رکھ دیا جاتا ہے، تیار ہے، کفن پہنا دیا گیا ہے، اب دفن کرنے کے لیے لے جانا ہے، وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَىٰ أَعْنَاقِهِمْ، جنازہ تیار ہو گیا، اذا اُذِیَتِ الجنازہ، جنازہ تیار ہو گیا اور لوگوں نے اسے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا ہے، وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَىٰ أَعْنَاقِهِمْ، اپنے کندھوں پر اسے اٹھا لیا ہے، فَإِنْ كَانَ صَالِحَةً، اگر یہ میت صالح ہے، نیک ہے، تو قالت، تو کہتی ہے قدمونی، مجھے میری جگہ پر ذرا جلدی لے چلو، دیر مت کرو، اس لیے کہ جنت کی نعمتیں میری منتظر ہیں، تو میرا حق کیوں مار رہے ہو؟ تو یہ کہتی ہے جلدی لے چلو مجھے میری آرام گاہ کی طرف۔ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، اور اگر یہ نیک نہیں ہے، بری ہے، اور لوگ لے چلتے ہیں اسے، کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں، تو قالت کہتی یا ویلہا این تذہبون بہا، ہائے مجھے کہاں لیے جا رہے ہو تم لوگ، کہاں لیے جا رہے ہو، این تذہبون بہا، مجھے کہاں لے جا رہے ہو، اور یسمع صوتہا کل شیء الا الانسان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی آواز کو ہر شے سنتی ہے سوائے انسان کے، ولو سمع، اگر انسان سن لے اس کی آواز کو، لصعق، بے ہوش ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو اسی کیفیت میں ہوتا ہے جس کیفیت میں آدمی خواب کے اندر ہوتا ہے، اور اسی احساس کا نام احساس برزخی۔ بات نہیں سمجھے اور سمجھ لو اس کو، روح نکل گئی ہے، فرشتے لے گئے، اس کے بدن میں روح نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب روح نہیں ہے تو یہ احساس کیسا ہے؟ ٹھیک ہے روح نہیں ہے، لیکن روح کا تعلق اس سے تو ہے نا، ابھی روح نکلنے کے بعد بھی اپنا تعلق اپنے جسم سے رکھتی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھو جیسے کہ ہوائی جہاز اگر اپنے مدار عرضی سے، اپنے کنٹرول روم سے، اپنے راڈار سے ہزاروں میل کی دوری پر چلا جائے تب بھی اس کا تعلق کنٹرول روم سے ہوتا ہے، راڈار پر برابر رقص کرتا ہوا نظر آتا ہے، یہ جہاز رقص کر رہا ہے۔ دلی کے پالم ہوائی اڈے پر دیکھو، راڈار کی طرف نگاہ کرو، یہ پلین اڑا ہے، ہزاروں میل کی دوری پر چلا گیا ہے، لیکن راڈار پر برابر ناچتا ہوا نظر آتا ہے، اور اگر راڈار سے غائب ہو جائے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جہاز کو کوئی خطرہ پیش آ گیا ہے، گر گیا کہیں۔ راڈار پر جب تک موجود ہے مطلب یہ ہے کہ جہاز سفر میں ہے، چل رہا ہے، اور اگر راڈار پر سے غائب ہو جائے اس کا مطلب ہے جہاز کو کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاز ہزاروں میل کے فاصلے پر بھی اگر چلا جائے تو کنٹرول ٹاور سے اس کا رابطہ رہتا ہے۔ اسی طریقے سے روح نکل کر لاکھوں میل کے فاصلے پر چلی جائے لیکن اپنے جسم سے مرنے کے بعد بھی جسم کے اپنا رابطہ ضرور رکھتی ہے، اگرچہ یہ رابطہ بڑا ہلکا ہوتا ہے، جیسے کہ وہ جہاز راڈار پر موجود نہیں ہے لیکن تعلق ضرور ہے۔ تعلق نہیں تو تصویر کیسے آتی؟ اسی طریقے کا احساس مرنے کے بعد آدمی کو ہوتا ہے، اور اسی احساس برزخی کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ ہائے مجھے کہاں لیے جا رہے ہو، اور اسی احساس برزخی کی وجہ سے کہتا ہے اگر نیک ہے کہ مجھے جلدی میری آرام گاہ کی طرف لے چلو۔ یہ روح کے بارے میں کچھ ضروری باتیں تھیں، مزید باتیں اور ہیں، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم بات کو آگے بڑھائیں ایک بات اور عرض کر دینی ضروری ہے خواب کے تعلق سے، کہ خواب میں روح اس قفس عنصری سے نکل کر دوسرے جہانوں کی سیر کرتی چلی جاتی ہے۔ خواب کے اندر روح نکل جاتی ہے، دوسرے جہان کی سیر کرتی ہے، دوسرے مقامات کا مشاہدہ کرتی ہے، خواب میں بھی نکل جاتی ہے روح، اور موت کے وقت بھی روح قفس عنصری سے نکل جاتی ہے اور عالم برزخ میں پہنچ جاتی ہے۔ ذرا غور کرو کہ روح موت کے وقت بدن سے نکل گئی، کہاں پہنچ گئی؟ عالم برزخ میں، قفس عنصری سے نکلی عالم برزخ میں پہنچ گئی، برابر، اور خواب کے اندر قفس عنصری سے نکلی لیکن ہے کہیں کسی مقام پر ضرور ہے، اور جس طرح کسی بھی مقام پر رہے جسم سے اپنا رابطہ رکھتی ہے، ایسے ہی مرنے کے بعد آدمی کی روح جب
قفس عنصری سے نکل کر عالم برزخ میں پہنچ جاتی ہے، اس صورت میں بھی عالم برزخ سے اپنا رابطہ جسم کے ساتھ رکھتی ہے، اور یہ رابطہ جب تک رہتا ہے میت کو احساس برزخی ہوتا ہے۔ یہ بات بھی جان لی جائے کہ خواب کے اندر روح جب نکلتی ہے تو بہت سارے مقامات کا مشاہدہ کرتی ہے، بہت سارے مقامات کا مشاہدہ کرتی ہے۔ اس میں بعض ایسی چیزوں سے اس کا پالا پڑتا ہے، بعض ایسی چیزیں سفر میں درپیش ہوتی ہیں جو مستقبل قریب یا بعید میں وقوع پذیر ہونے والی ہوتی ہیں۔ کوئی حادثہ ایسا ہوتا ہے کہ جو مستقبل میں قریب یا بعید میں پیش آنے والا ہوتا ہے، اس مشاہدے کو، اس چیز کو وہ پہلے سے دیکھ لیتی ہے، اور کچھ دنوں بعد وہی چیز ظہور پذیر ہوتی ہے۔ خواب کے اندر آدمی جو دیکھتا ہے مستقبل قریب یا بعید میں وہی چیز وقوع پذیر ہو جاتی ہے۔ اگر روح نے یہ دیکھا ہے تو مستقبل قریب یا بعید میں ضرور وقوع ہوتا ہے اس کا، اور اگر اس نے کوئی گندی چیز دیکھی، بری چیز، تو روح نے نہیں دیکھی بلکہ نفس نے دیکھا۔ عجیب بات ہے کہ یہ نفس بھی جو ہے یہ روح کی ایک کیفیت کا نام ہے، چیز کا نام ہے نفس۔ یہ گندی چیزیں جو دیکھتا ہے یہ روح نہیں دیکھتی، یہ نفس دیکھتا ہے، اس لیے کہ نفس کی جو خواہشات ہیں یہ جو پوری نہیں ہوتی تو ان کو رات کے اندر، نفس کی جو خواہشات ہیں یہ جو پوری نہیں ہوتی تو ان کو رات کے اندر، خواب کے اندر تمثیلی صورت میں مصور و متشکل دیکھتا ہے۔ برے خوابوں کو احلام کہتے ہیں اور اچھے خوابوں کو رؤیا صادقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح جب سے پیدا ہوئی ہے مسلسل سفر میں، قرآن حکیم میں روح کے سفر کی 5 منزلیں بیان کی ہیں۔ ارشاد باری ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ یعنی تم کیسے اللہ تبارک و تعالی کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے۔ یہ روح کی پہلی حالت ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ زندگی نام ہے روح کے بدن سے اتصال کا، اور موت نام ہے روح کے بدن سے انفصال کا۔ روح اگر بدن سے متصل ہو گئی آدمی زندہ ہو گیا، اور روح اگر بدن سے منفصل ہو گئی، جدا ہو گئی، تو آدمی ڈیڈ ہو گیا، مر گیا۔ تو پہلی حالت روح کی، پہلی کیفیت روح کی یہ ہے کہ ابھی اس روح کو بدن نہیں ملا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی انسان قیامت تک آنے والے ہیں، پیدا کیے جانے والے ہیں، پیدا کیے گئے، پیدا ہو رہے ہیں، پیدا ہو چکے ہیں، پیدا ہونے والے ہیں، سب کی روحیں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق کر لی ہیں اور انہیں ایک جگہ رکھ رکھا ہے، اور جہاں یہ روحیں رکھی ہوئی ہیں اس عالم کا نام عالم ارواح ہے۔ یہ کہاں ہے صرف اللہ کو معلوم۔ تو جب تک روح کو بدن نہیں ملتا تب تک وہ حالت موت میں ہے۔ یہ روح کی پہلی کیفیت ہے، پہلی حالت روح کی ہے۔ فَأَحْيَاكُمْ، پھر اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں زندہ کیا۔
یہ روح کی دوسری حالت ہے، دوسری کیفیت ہے کہ روح کو بدن مل گیا. شکم مادر میں جنین کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وہ روح ڈال دی جو اسی جسم کے لیے مخصوص تھی، اور اسے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی سے بنا کر کے عالم ارواح میں رکھ دیا ہوا ہے. 18ویں پارے کے پہلے صفحے کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. کہ پھر ہم نے پیدا کیا نطفے کو، پھر نطفے کو ہم نے گوشت کا لوتھڑا بنا دیا، پھر گوشت کے لوتھڑے کو ہم نے ہڈی بنا دیا، پھر ہڈی کو ہم نے گوشت کا لباس پہنا دیا. اور ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اسے ایک دوسری تخلیق دے دی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم ہیں، ثم انشأناه خلقا آخر کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ صحابی کی تفسیر مرفوع کے حکم میں ہوتی ہے، مسند کے حکم میں ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ جب نطفے پر جو باپ کی پشت سے چل کر ماں کے رحم میں پہنچ گیا ہے، اس پر 4 مہینے گزر جاتے ہیں نطفے پر، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ فرشتہ اس کے اندر روح پھونک دیتا ہے، یعنی وہی روح ڈال دیتا ہے جو اسی بدن کے لیے مخصوص تھی اور عالم ارواح میں تھی. تو فَأَحْيَاكُمْ یہ روح کی دوسری حالت اور دوسری کیفیت ہے. اور روح اس مرحلے میں جب پہنچتی ہے تو یہاں سے اس کا سفر شروع ہوتا ہے اور موت تک یہ سفر جاری رہتا ہے. پہلی حالت جب روح کو بدن نہیں ملا، دوسری حالت روح کو بدن مل گیا، اب یہاں سے یہ روح چل رہی ہے، موت تک اس کا سفر ہے. ثم یمیتکم، پھر اللہ تبارک و تعالی اس روح کو بدن سے نکال دیتا ہے. یہ تیسرا سفر ہے اس کا. ثم یحییکم، پھر اللہ تبارک و تعالی اسے اسی جسم کو دے دے گا، اسی جسم کے اندر ڈال دے گا جس جسم میں یہ روح پہلے تھی. یہ معاملہ قیامت کے دن ہوگا. 5واں مرحلہ ثم الیہ ترجعون، پھر تم ہماری بارگاہ میں آؤ گے. یہ روح کے سفر کی 5 منزلیں بیان کی گئی. روح کو بدن نہیں ملا، ایک روح کو بدن مل گیا، پھر روح بدن سے نکل گئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زندہ کرتا ہے، یعنی روح کو پھر بدن دے دیتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ روح ماں جسم کے حاضر ہو جاتی ہے. یہ 5 حالتیں ہیں. گویا روح کے سفر کی یہ 5 منزلیں ہیں جو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے. روح کے اس سفر میں شارٹ کٹ تو ہو سکتا ہے لیکن واپسی ممکن نہیں ہے. غور کریں، روح سفر کرتی ہے اور سفر کی انتہا بارگاہ الہی ہے، عالم ارواح سے چلتی ہے. سفر کی ابتدا کرتی ہے عالم ارواح سے اور سفر کی انتہا کہاں کرتی ہے؟ رب کی بارگاہ میں. اس پورے سفر میں شارٹ کٹ تو ہو سکتا ہے لیکن واپسی ممکن نہیں. شارٹ کٹ کا یہ مطلب ہے کہ بچہ رحم مادر ہی میں مر جاوے،
روح ڈالی گئی اور نکل گئی، یا باہر آیا جوان ہونے سے پہلے مر گیا، یا بوڑھا ہونے سے پہلے مر گیا. تو اس سفر میں شارٹ کٹ تو ہو سکتا ہے، لیکن ایسا ہو کہ بوڑھا ہونے کے بعد بچہ ہو جائے، یا بچہ باہر آنے کے بعد دوبارہ شکم مادر میں چلا جائے، ناممکن ہے. تو روح کے اس سفر میں شارٹ کٹ تو ہو سکتا ہے لیکن واپسی ممکن نہیں. بوڑھا ہونے سے پہلے مر سکتا ہے، ممکن ہے، لیکن بوڑھا بچہ بن جائے ناممکن ہے. ایسا ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے مر جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ پیدا ہونے کے بعد دوبارہ شکم مادر میں چلا جاوے. اسی کو میں نے کہا ہے کہ اس سفر میں شارٹ کٹ تو ہو سکتا ہے لیکن واپسی ممکن نہیں ہے. اس آیت کریمہ پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ عقیدہ تناسخ اور آواگمن کا جو معاملہ ہے وہ بالبداہت باطل ہے. خالص ہندوانہ تصور ہے، یہ خالص ہندوانہ عقیدہ ہے کہ روح جب بدن سے نکلتی ہے تو کسی اور عالم میں نہیں جاتی، بلکہ گھوم گھوم کر کے اسی دنیا میں رہتی ہے اور مختلف جون بدلتی ہے. اور ہندو فلسفے کے مطابق روح اگر عام جسم میں ہے تو آتما، روح اگر عام جسم میں ہے تو آتما کہلاتی ہے. آپ کے جسم میں ہے، آپ کے جسم میں ہے، آپ کے جسم میں ہے، یہ آتما ہے. اور اگر آپ کے بدن سے یہ روح نکل جائے اور مختلف جون بدلتے ہوئے کسی بزرگ اور کسی اچھے آدمی کے جسم میں اور کالب میں گھس جائے تو اب یہ مہا آتما ہو گئی. اور پھر مہا آتما کے بدن سے یہ روح نکلے تو پھر پرمیشور میں مدغم ہو جاتی ہے اور اس کا نام پرماتما ہے. گویا کہ یہ روح کی تین حالتیں. عام انسان میں اگر ہے تو آتما، مختلف جون بدلتے ہوئے کسی بزرگ آدمی کے کالم میں گھس جائے تو مہا آتما، اور وہاں سے نکل کر کے پرمیشور میں مدغم ہو جائے، اللہ میاں میں گم ہو جائے، اس سے جا کر مل جائے، پرمیشور سے مل جائے، اس میں مدغم ہو جائے تو وہ پرماتما ہو گئی. یہ تصور بالبداہت باطل ہے، اس لیے کہ روح کا ایک بدن سے نکلنا، ایک عالم سے نکلنا اور اسی عالم میں رہنا در حقیقت ایسا ہے جیسے پھل کو درخت سے توڑ لیا جائے اور دوبارہ لگانے کی کوشش کی جائے. ناممکن ہے. پھل کو اگر درخت سے توڑ لیا جائے تو اسے دوسرے عالم میں لے جایا جا سکتا ہے، لیکن پھر عالم اشجار میں چپکایا نہیں جا سکتا. چیز آگے کی طرف سفر کرتی ہے، سفر میں شارٹ کٹ تو ہو سکتا ہے، واپسی نہیں ہوتی. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے جسے ہم اسلامی عقیدہ کہتے ہیں، ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ روح جب انسانی بدن سے نکل جاتی ہے تو پھر یہ عالم چھوڑ دیتی ہے جسے ہم عالم دنیا کہتے ہیں، اور ایک دوسرے عالم میں منتقل ہو جاتی ہے جس عالم کا نام عالم برزخ ہے. جسم اس کا قبر میں پڑا رہتا ہے مسلم، اور اس کی روح اگر اچھی ہے تو علیین میں اور اگر بری ہے تو سجین میں. یہ بات نصوص صریحہ سے ثابت ہے، قرآن حکیم کے نصوص صریحہ سے ثابت ہے. وہ آیات پڑھ لیتے ہیں. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین. خبردار، بے شک گنہگاروں کا ریکارڈ، گنہگاروں کا دفتر سجین میں ہے. اور تم کیا جانو کہ سجین کیا ہے؟ وہ ایک لکھا ہوا ریکارڈ ہے یا ریکارڈ آفس ہے، اور تباہی ہے اس دن ان لوگوں کے لیے جو تکذیب کرنے والے. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ برے لوگوں کے نامہ اعمال کو
ماں ان کے ایک جگہ میں رکھ دیا جاتا ہے جس جگہ کا نام سجین ہے۔ صاحب جامع البیان نے یہ بات لکھی ہے کہ سجین یہ سب سے آخری زمین کی کسی جگہ میں ہے، 7ویں زمین پر کہیں، زمین کے بالکل نچلے حصے میں کسی مقام کے اوپر یہ جگہ ہے جسے سجین کہتے ہیں۔ تحت الثری میں، زمین کے آخری پرت میں، زمین کے آخری حصے میں کسی مقام پر یہ جگہ ہے جس کا نام سجین ہے، اور سجین یہ مشتق ہے سجن سے، اور سجن کہتے ہیں قید خانے کو، جیل کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہیں بری روحوں کو رکھا جاتا ہے، اور یہیں ایک شعبہ ایسا ہے جہاں ان کے ریکارڈ رکھے رہتے ہیں، روحیں بھی موجود اور ایک حصے میں ان کا ریکارڈ موجود۔ قیامت کے دن ان روحوں کو اس جیل خانے سے چھوڑ دیا جائے گا اور اپنے اپنے جسموں سے جا ملیں گی، اور پھر سب کے سب میدان محشر میں حاضر ہوں گے، اور اسی ریکارڈ آفس سے ان کے نامہ اعمال کو نکالا جائے گا، اور پھر قیامت کے دن نامہ اعمال تقسیم کیے جائیں گے۔ کوئی شبہہ اور کسی طریقے کا التباس نہیں رہ جاتا ہے اس تقریر کے بعد۔ میرا تو شرح صدر ہے اس پر۔ رہا اچھے لوگوں کا معاملہ کہ ان کی روحیں کہاں رہتی ہیں، ان کے نامہ اعمال کہاں رکھے جاتے ہیں، اسی سورہ کریمہ میں آگے بیان کیا گیا ہے، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون، کہ خبردار سنو، بے شک اچھے لوگوں کا نامہ اعمال، اچھے لوگوں کا ریکارڈ، اچھے لوگوں کی کتاب، اچھے لوگوں کا دفتر یہ علیین میں ہے، اور تم کیا جانو کہ علیین کیا ہے؟ یہ ایک ریکارڈ آفس ہے، کتاب مرقوم ریکارڈ آفس ہے، اور یہاں مقربین بارگاہ الہی حاضر رہتے، نگرانی کرتے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ علیین یہ مشتق ہے علو سے، اور علو مانے بلندی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ عرش کے پاس کہیں آس پاس ایک بلند جگہ پر مقام ہے، اور یہیں پر اچھے لوگوں کی روحیں رکھی جاتی ہیں، اور اس کے ایک حصے کے اندر ان کے اچھے نامہ اعمال رکھے جاتے ہیں۔ کوئی التباس نہیں، کوئی شبہ نہیں، اور تا قیام قیامت برے لوگوں کی روحیں سجین میں، ان کے نامہ اعمال سجین میں، اور اچھے لوگوں کی روحیں علیین میں، اور ان کے نامہ اعمال علیین میں۔ سجین زمین کے آخری حصے میں کسی جگہ پر ہے، اور علیین عرش کے پاس کسی بلند جگہ پر ہے۔ اور یہ روحیں وقتاً فوقتاً اپنے جسموں کے ساتھ ملا دی جاتی ہیں، اور پھر فرشتے ان کا ریمانڈ لیتے ہیں۔ ایک بات ظاہر ہوئی آیات قرآنیہ اور احادیث کو سامنے رکھ کے کہ عذاب مستمر نہیں ہے، قبر کا عذاب دائمی نہیں ہے، غدو و عشیہ ہماری دنیا کے لحاظ سے۔ ایک آیت کریمہ نگاہ میں رکھ لو اور ایک حدیث پاک۔ آیت کریمہ یوں ہے، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ آل فرعون کو صبح و شام آگ کے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ صبح و شام جو کہا گیا ہے وہ ہماری دنیا کے لحاظ سے ہے، اور وہاں کے لحاظ سے وقتاً فوقتاً، یہ ترجمہ ہوگا۔ اور حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے، وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعدہ بالغداة والعشی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو اس کے ٹھکانے پر اس کو پیش کیا جاتا ہے صبح و شام۔ یہ صبح و شام ہماری دنیا کے لحاظ سے، اور وہاں کے لحاظ سے
ترجمہ یہ ہوگا وقتاً فوقتاً. تو گویا کہ سجین سے برے لوگوں کی روحوں کو وقتاً فوقتاً ان کے جسم میں داخل کر دیا جاتا ہے، ریمانڈ لیا جاتا ہے. اب اس سوال کا جواب ہم بعد میں دیں گے، ذرا تفصیلی جواب ہے کہ ہم تو فرعون کی لاش کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں، اسی طریقے سے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں کہ جلا دیا گیا ہے، اس کی راکھ اڑا دی گئی ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کو جانور کھا گیا ہے. اس پر روح کس طرح لوٹ آئی جاتی ہے اور کس طرح حساب کتاب ہوتا ہے اور عذاب و ثواب کا ترتب کس طرح ہوتا ہے، یہ کوئی ناقابل حل سوال نہیں ہے. اس کو تو صاحب حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اچھے انداز میں سلجھا دیا ہے، اور اس تقریر کو ہم بعد میں آپ کے سامنے پیش کریں گے اور انشاءاللہ آپ حضرات کا بھی شرح صدر ہو جائے گا. تو ہم یہ بحث کر رہے تھے کہ روحیں جب دنیا سے چلی جاتی ہیں تو ایک ایسے عالم میں جاتی ہیں جہاں سے ان کی واپسی دوبارہ دنیا میں نہیں ہوتی، چاہے وہ کوئی ولی ہو، چاہے وہ کوئی نبی ہو، چاہے وہ کوئی شہید ہو. اتنی بات تو معلوم ہوئی کہ اچھے لوگوں کی روحیں علیین میں اور برے لوگوں کی روحیں سجین میں قید خانے میں ہیں، دنیا میں آنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. اور علیین میں ہیں، وہاں تو انہیں جنت کے مزے مل رہے ہیں، وہ دنیا میں کاہے کو آئیں گی. ہاں شہداء کا معاملہ قدرے مختلف ہے، اس لیے کہ شہداء کی روحیں جب دنیا سے اپنے جسم کو چھوڑتی ہیں تو ان کے لیے عالم برزخ نہیں ہے. یہ استثنائی صورت ہے، استثنائی صورت ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے قوانین بنائے ہیں ہر قانون سے استثناء کیا ہے. مثلا آگ کے لیے یہ قانون ہے کہ جلائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کے لیے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا. دیکھیے قانون توڑ دیا ہے، یہ استثنائی صورت. اسی طریقے سے پانی کا خاصہ، پانی کی طبیعت، پانی کا قانون یہ ہے کہ وہ بہے، سیلان اس کی طبیعت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ کے لیے اور ان کی قوم کے لیے ٹھوس بنا دیا. کالطود العظیم، جیسے زبردست پہاڑ ہو. قرآن حکیم نے کھڑے ہوئے پانی کو پہاڑ سے تشبیہ دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی کی جو طبیعت ہے اللہ نے بدل دی. پانی کی طبیعت بہنا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے ٹھوس بنا دیا پتھر کی طرح. یہ استثنائی صورت ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام قوانین میں استثناء ضرور رکھا ہے، اپنے تمام قوانین کو اس نے کہیں نہ کہیں توڑ دیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ میں خود اپنے بنائے ہوئے قانون کا پابند نہیں ہوں. میں جب چاہوں اپنا قانون توڑ سکتا ہوں، اس لیے کہ میں قانون بناتا ہوں اور توڑنے پر بھی قادر ہوں. تو اگر کوئی روح دوبارہ دنیا میں لوٹا دی جائے، آ جائے، تو وہ استثنائی صورت ہوگی اور کچھ دنوں کے لیے ہوگی، ایک معجزہ ہوگا، ایک استثنائی صورت ہوگی، قاعدہ کلیہ نہیں ہوگا. مثلا پہلا پارہ جب آپ سامنے رکھیں گے تو آپ ایک واقعہ دیکھیں گے کہ ایک چچا کو اس کے بھتیجے مال و زر کی لالچ میں قتل کر دیتے اور اس کی لاش کو اٹھا کر اشراف کے محلے میں پھینک آتے اور حضرت موسیٰ کے پاس آ کر کے خوب بہا کا دعویٰ کر دیتے کہ ہمارے چچا کو کسی نے قتل کر دیا ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے اشراف کے محلے والوں میں سے ہی کسی نے قتل کیا، اس لیے کہ لاش وہاں موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ دانشوروں کے ساتھ اشراف کے محلے میں جاتے ہیں، وہاں کے سربراہوردہ لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ لوگ خوب بہا کے دعوے دار ہیں، یہ میت کے بھتیجے ہیں اور یہ لاش آپ کے محلے میں پائی گئی ہے، لہذا یہ بتاؤ کہ اس کا قاتل کون ہے. اشراف کے سربراہوردہ حضرات مشورہ کرنے کے بعد حضرت موسیٰ کے پاس آتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں کہ قتل کہیں اور ہوا ہے، لاش ہمارے محلے میں پھینک دی گئی ہے. ہم سب قسم کھاتے ہیں کہ اس لاش کے تعلق سے ہمیں کوئی معلومات نہیں ہے. اب موسیٰ علیہ السلام بڑے مخمصے میں گرفتار ہو جاتے ہیں. اشراف کہتے ہیں کہ ہمارے محلے کے کسی آدمی نے یہ قتل نہیں کیا ہے، اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھتیجوں کا دباؤ ہے، ان کے اوپر یہ پریس ہے کہ ہمیں خوب بہا دلوایا جائے. موسیٰ علیہ السلام چاروں ناچار پریشان ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس مشکل کا کوئی حل مجھے بتا تاکہ میں اس مشکل کو حل کروں.
اللہ تبارک و تعالی اس مشکل کو یوں حل فرماتا ہے کہ ایک گائے پکڑو، ایک گائے لاؤ، ان سے کہو کہ ایک گائے لائیں اور گائے ذبح کر کے اس کا ایک جز مردے سے مس کیا جائے، مردے سے ٹچ کیا جائے، مردہ زندہ ہو کر کے بتا دے گا۔ گائے ذبح کی جاتی ہے اور اس کا ایک جز مردے سے مس کیا جاتا ہے، مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ مردے کا نام عامیل ہوتا ہے تورات کی زبان میں، اس کا نام عامیل۔ یہ جو گڈمٹ تورات ہے جو محرف ہو چکی ہے، اس میں قوانین تو الٹے پلٹے ہیں، لیکن جہاں تک ناموں کا معاملہ ہے محفوظ رکھنے کی بڑی کوشش کی گئی ہے۔ یعنی جو غیر ضروری باتیں وہ موجود ہیں، جو ضروری اور اہم ہے اس میں نہیں، محرف ہو گئی۔ ناموں کو محفوظ رکھا گیا ہے، قوانین کو محرف کر دیا گیا ہے۔ تو نام تورات کی زبان میں عامیل ہے، اس مقتول کا زندہ ہوتا ہے اور بتاتا ہے کہ میرے قاتل کوئی اور لوگ نہیں بلکہ خود میرے بھتیجے ہیں جنہوں نے مال و زر کی لالچ میں مجھے قتل کر دیا ہے، اور پھر گرتا ہے، مر جاتا ہے۔ دیکھو تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہوا، کیا مطلب؟ اس کی روح جو عالم دنیا سے نکل کر عالم برزخ میں چلی گئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں معجزے کا ظہور ہوتا ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس روح کو عالم برزخ سے، سجین سے یا علیین سے دوبارہ واپس کر دیتا ہے اور مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک استثنائی صورت ہے۔ قانون عام یہ ہے، جنرل رول یہ ہے کہ دنیا سے جب روح چلی گئی تو پھر دوبارہ دنیا میں نہیں آتی، لیکن استثنائی صورت ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا گیا کہ اس مردے کو زندہ کر دو، انہوں نے کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، کھڑا ہو گیا مردہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی روح کو بدن میں لوٹا دیا گیا، اور بدن میں داخل ہوتے ہی ذرات یکجا ہوئے اور آدمی بن گیا۔ تو دوبارہ اگر روح دنیا میں آ جائے تو یہ ایک استثنائی صورت ہوگی، اور یہ معجزے کا ظہور ہوگا، جنرل رول نہیں ہے، قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ قاعدہ کلیہ تو یہ ہے، جنرل رول یہ ہے کہ دنیا سے جب روح چلی گئی تو پھر دنیا میں واپس نہیں آتی، چاہے وہ ولی کی ہو، چاہے نبی کی ہو، اور چاہے شہداء کی ہو۔ نبی کی نہیں آتی، دلیل لے لو، یہ روایت نسائی شریف میں موجود ہے، نسائی کھول لو، یہ روایت مل جائے گی۔ روایت کے الفاظ یوں ہیں، وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ ملائکۃ سیاحین یبلغون عن امتی السلام۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ فرشتے مقرر کر رکھے جو دنیا میں گھومتے رہتے ہیں، اور جب کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ درود و سلام پہنچاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کوئی درود و سلام بھیجتا ہے تو نبی دنیا میں نہیں آتا، نہ تو نبی کی روح آتی ہے اور نہ خود نبی اپنے جسم کے ساتھ دنیا میں آتا ہے۔ اور اگر اس کی روح دنیا میں آ جاوے، ہر جگہ حاضر و ناظر ہو اور اپنے جسم کے ساتھ آ جاوے تو جسم کے ساتھ آوے تو دکھائی دے گی، اور اگر روح آ جاوے تو پھر فرشتوں کو مقرر کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حدیث پاک تو یہ کہہ رہے کہ فرشتے مقرر ہیں سلام پہنچانے کے لیے، صلات پہنچانے کے لیے، لہذا جب یہ چیز متعین ہے کہ صلات و سلام پہنچا دیا جائے گا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کا دنیا میں آنے کا کیا مطلب ہے؟ فرشتوں کا مقرر کیا جانا اس بات کی بین دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح دنیا میں واپس نہیں آتی۔ روح جب عالم دنیا سے نکل گئی تو وہ دوسرے عالم میں چلی گئی، دوبارہ دنیا میں نہیں آتی۔ اور جو یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کی روح دنیا میں آتی ہے، کسی ولی کی روح دنیا میں آتی ہے، تو در حقیقت شریعت مطہرہ کے مسلمہ عقیدے سے انحراف کرتا ہے۔ یہ حدیث پاک شاہد عدل ہے کہ نبی کی روح بھی دنیا کے اندر واپس نہیں آتی۔ اچھا شہداء تو اولیاء سے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ شہداء کا مرتبہ، شہداء کی فضیلت یہ ہے کہ ڈائریکٹ انہیں عالم دنیا سے عالم آخرت میں منتقل کر دیا جاتا ہے، بیچ کا جو مرحلہ ہے حذف کر دیا جاتا ہے۔ یہ استثنائی صورت ہے، اسی پر ہم بحث کر رہے تھے کہ عام لوگ مرنے کے بعد یہ بیچ والے عالم میں رہتے ہیں، عالم برزخ میں، لیکن شہداء کی فضیلت یہ ہے کہ عالم دنیا سے رخصت ہونے کے بعد عالم برزخ میں نہیں جاتے بلکہ ڈائریکٹ جنت میں جاتے۔ ان کے لیے یہ دوسرا عالم، بیچ کا عالم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے خاص قاعدہ، ایک قانون مقرر کر دیا ہے کہ سب کے لیے ہے کہ عالم دنیا سے آؤ تو عالم برزخ میں رہو قیامت تک، لیکن ہماری راہ میں جو قتل ہو کر کے آئے ہیں وہ اس دوسرے عالم میں نہیں رہیں گے بلکہ یہ ہمارے پاس رہیں گے، ہماری جنت میں رہیں گے۔ دلیل لے لو مسلم شریف کی، بخاری شریف کی روایت ہے، مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مسروق سے ہے، تابعی ہیں، مسروق رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا،
کہ ذرا بتائیے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کا کیا مطلب ہے کہ تم ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اپنا رزق پا رہے ہیں. اس آیت کریمہ کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں نے حضرت مسروق تابعی سے پوچھا. مسروق سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ سے پوچھا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی سوال ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا. اما انا سالنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول اس آیت کریمہ کا کیا مطلب ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس رزق پا رہے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء کی روحیں ان ارواحہم, آگے حضور کا بیان ہے, قال حضور کا بیان آگے, ان ارواحہم فی جوف طیر خضر لہا قنادیل معلقہ بالعرش, کہ ان کی روحیں شہداء کی جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں ان کی روحیں سبز پرندوں کے قالب میں ڈال دی جاتی ہیں. ہرا پرندہ ہے اس لیے کہ جنت کا پورا منظر گرین ہے, جنت کا پورا منظر گرین ہے. قرآن حکیم میں جہاں جنت کا بیان ہے پڑھو تو ایسا لگے گا آپ کو, یہ بیان ملے گا آپ کو کہ جنت کا پورا منظر گرین ہے, ہرا ہے ایک دم, وہاں کا لباس بھی ہرا, یعنی گویا کہ منظر سے میچنگ کرتے ہوئے آپ کو لباس دیا جائے گا, منظر سے ہم آہنگ ہو جائیے. منظر سے ہم آہنگ ہو جائیے. جنت کا پورا منظر گرین ہے, لہذا سبز پرندے بنا کر کے اللہ تبارک و تعالی نے سبز پرندوں کے قالب میں شہداء کی روحیں ڈال دی اور یہ جنت کے اندر چرتے رہتے ہیں, چگتے رہتے ہیں, گھومتے رہتے ہیں. اور پھر جب شام ہوتی ہے تو یہ آ کر کے عرش کے نیچے جو قندیلیں لٹک رہی ہیں ان قندیلوں میں بسیرا کرتے ہیں. اس کا مطلب کہ وہاں بھی صبح و شام ہے نا, وہاں بھی صبح و شام ہے. یہ سورج نہیں ہوگا, یہ ستارے نہیں ہوں گے, ایک دوسرا ہی نظام ہوگا, ایک دوسری ہی کائنات ہوگی جو اس کائنات سے انتہائی حسین ہے, جو ان روشنیوں سے زیادہ حسین روشنیاں. شام ہوتے ہی وہ عرش کے نیچے, مسلم شریف کی روایت ہے, کوئی ایسی ویسی روایت بھی نہیں, عرش کے نیچے لٹکی ہوئی قندیلوں میں بسیرا کرتے ہیں. دن بھر جنت میں گھومتے رہتے ہیں, چگتے رہتے ہیں, چرتے رہتے ہیں. شام ہوتی ہے تو یہ عرش کے نیچے لٹکتی ہوئی قندیلوں میں آ کر بسیرا کر لیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی طرف نگاہ کی اور مخاطب کیا, سنو. کہتے ہاں یا اللہ. کہ اور کوئی خواہش ہے, اور کوئی خواہش ہے؟ تو یہ جواب دیں گے کہ اے اللہ جنت کے اندر ہم جہاں چاہیں جا سکتے ہیں, جنت کی نعمتیں ہمارے سامنے ہیں, کوئی روک ٹوک تو ہے نہیں, دن بھر تو گھومتے رہتے ہیں اس کی نعمتوں میں, لہذا اور کس چیز کی تمنا ہو سکتی ہے, اور کیا چاہیے ہمیں؟ اللہ پھر پوچھتا ہے کوئی تمنا ہو تو بتاؤ. کہ اللہ کوئی تمنا نہیں. پھر اللہ پوچھتا ہے کوئی تمنا ہو تو بتاؤ. 2-3 بار اللہ پوچھتا ہے کوئی تمنا ہو تو بتاؤ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شہداء نے جب یہ جان لیا کہ بغیر جواب دیے چارہ نہیں ہے, یہ سوال ہوتا ہی رہے گا کہ کچھ چاہیے یا نہیں, تو کہیں گے ہاں اللہ ایک چیز چاہیے. کہیں گے ہاں بولو. کہا کہ اے اللہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دے, ان ترد ارواحنا فی اجسادنا, ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دے. گویا کہ یہ جو بدن دیا گیا ہے ان کو یہ عارضی بدن ہے, تھوڑے وقتوں کے لیے. جنت میں جب جائیں گے لوگ تو اپنے انہی بدنوں کے ساتھ جائیں گے جو مانوس انسانی بدن ہوں گے, جن کے ذریعے ایک آدمی دوسرے آدمی کو پہچان رہا ہوگا. یہ جو لباس دیا گیا ہے یہ لباس عارضی ہے, سبز پرندوں کا, سبز پرندوں کا جو لباس دیا گیا ہے ان کے بدن کا, ان کی روحوں کے رہنے کے لیے در حقیقت ایک عارضی بدن ہے. گویا کہ انہیں بھی خواہش ہے کہ ہم کو ہمارے اصلی بدنوں میں لوٹا دیا جائے. ان ترد ارواحنا فی اجسادنا, ہماری روحوں کو ہمارے اصلی جسموں میں لوٹا دے. اللہ پوچھے گا کس لیے, کس لیے جانا چاہتے ہو اپنے جسموں میں دوبارہ؟ کہا کہ اللہ تاکہ تیرے راستے میں ہم لڑیں, جہاد کریں اور پھر تیرے راستے میں شہید ہو جائیں.
اس کی مستی ہی عجیب ہے نہیں، اس کی مستی ہی عجیب ہے شہادت کی. اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک ایمان والا اگر پوری زندگی گزار دیتا ہے اور زندگی کے کسی مرحلے میں اگر شہادت کی تمنا نہیں ہوئی تو نفاق پر مرے گا. شہادت کی تمنا کرو، شہادت کی آرزو کرنی چاہیے آدمی. پوری زندگی گزر گئی اور زندگی کے کسی مرحلے میں شہادت کی تمنا نہیں ہوئی تو علی شیء من النفاق، نفاق کی کچھ کیفیت پر مرے گا. یہاں تو موت سے آدمی ڈرتا ہے، لیکن شہداء زخم کھا کر کے، زخمی ہو کر کے، زمین پر گر کر کے تڑپتے تھے، خاک و خون میں تڑپتے تھے، تڑپنے میں انہیں مزہ آتا تھا. وہ لذت ہی کچھ دوسری ہے کہ محبوب کی راہ میں جان دینا اور اس کے راستے میں تڑپنا. وہ لذت وہی جان سکتے ہیں جن کے اوپر یہ کیفیت وارد ہوئی. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ بیچ کا عالم ہی حذف کر دیا گیا ان کے لیے. یہ ہے شہداء کی فضیلت. کہا اچھا یہ تمنا ہے دوبارہ میرے راستے میں شہید ہونا چاہتے ہو، ہمارا قانون نہیں ہے، دوبارہ دنیا میں جانے کی اجازت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری ٹکڑا حدیث کا کہ جب شہداء یہ جان لیں گے کہ بھائی نہیں جانے دیا جائے گا اور اللہ یہ جان لے گا کہ بھائی اس کے علاوہ ان کی کوئی تمنا نہیں ہے تو تورے کو ان کو اس کی حالت پر چھوڑ دیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہیں دوبارہ دنیا میں نہیں آنے دیا جائے گا. تو یہ کہیں گے کہ اے اللہ ٹھیک ہے ہم کو دنیا میں جانے کی اجازت نہیں ہے لیکن ایک چیز تو آپ کر ہی سکتے ہیں. کہا بولو وہ چیز ہو سکتی ہے. کہا کہ ہمارے حالات سے ہمارے گھر والوں کو باخبر کر دے کہ ہم کس مزے میں ہیں، ہمیں کیا کیا نعمتیں تو نے عطا کی. ہاں کہا یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے وہ آیت نازل فرمائی کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. یہ ان کے گھر والوں کے لیے خوشخبری ہے جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہداء جنت کے اندر ہیں اور جنت کی نعمتوں میں اس قدر مشغول ہیں، ان کی روحیں سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہیں، دنیا میں نہیں آتی اور نہ انہیں آنے کی اجازت ہے. اللہ کہتا ہے یہ ہمارا قانون نہیں کہ تم یہاں سے باہر جاؤ. اور دوسرے جہاں تک تمہارے حالات سے باخبر کرنا لوگوں کو ہم باخبر کیے دیتے ہیں اپنی آیت کے ذریعے. تو شہداء کی روحیں دنیا میں نہیں آتی جیسا کہ اس حدیث پاک سے ظاہر ہے، اور عبداللہ ابن مسعود کی روایت سے ظاہر ہے کہ نبی کی روح دنیا میں نہیں آتی. تو ولی کی روح دنیا میں کیا آئے گی؟ اور جو شہید ہو جائے تو کوئی ولی ہے نا ہمارے یہاں، کوئی شہید ہے نا، اگر یہ شہید ہے تو پھر یہ جنت میں موجود ہیں. یہ یہاں کہاں کو آئیں گے؟ قبر سے تو ان کا کوئی تعلق ہی نہیں، ان کے جسم سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں عارضی جسم دے رکھا ہے. ارے حدیث پڑھو. حدیث جو نہیں پڑھتا نا وہی طرح طرح کے خرافات میں مبتلا ہوتا ہے. اب اس حدیث کو اگر سامنے رکھ لے کہ شہید کے لیے کیا فضیلت اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھی ہے اور وہ کہاں ہے، اس کے لیے کون سا جسم دے دیا گیا ہے، تو پھر آدمی کائے کو جا کر کے کسی آستہ کے اوپر اپنا سر پٹکے گا. عارضی طور پر بدن دے دیا جاتا ہے، لیکن جب آدمی اصلی مقام پر پہنچے گا اصل ٹائم پر تو پھر اس کو وہی جسم دیا جائے گا جو جسم اس کا دنیا میں تھا. قرآن حکیم کی ایک آیت ہے، اس کی وضاحت کر دوں کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے کہ اے اللہ قیامت کے دن میدان محشر میں مجھے رسوا مت کرنا. دنیا کی رسوائی قبول کر لو. دنیا کیا ہے؟ آدمی کے منہ میں زبان ہے، کچھ بھی کہتا رہے. کسی کی زبان کو یہ آدمی پکڑ سکتا ہے؟ منہ میں زبان ہے، آدمی کچھ بھی بولتا رہے. یہاں کی رسوائی کوئی رسوائی نہیں، یہاں کی عزت کوئی عزت نہیں. حقیقی عزت تو آخرت کی عزت ہے اور حقیقی رسوائی آخرت کی رسوائی ہے. حضرت ابراہیم نے وہی دعا مانگی کہ دنیا میں رسوا ہو جاؤں، اے اللہ یہ گوارا ہے، لیکن آخرت میں مجھے رسوا نہ کرنا. یہ دعا ہے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. اے اللہ مجھے آخرت میں رسوا مت کرنا، میدان محشر میں جہاں خلق کثیر اولین اور آخرین جمع ہوں. اور اللہ کا وعدہ، تیری دعا قبول کر لی گئی. ٹھیک ہے، اللہ نے اپنے خلیل کی ہر دعا قبول کی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو میدان محشر میں رسوا نہیں کیا جائے گا. اور جب ان کا باپ میدان محشر میں لایا جائے گا، اس آیت کی تفسیر میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث پیش کی ہے جو بخاری شریف میں موجود ہے اسی آیت کی تفسیر میں، کہ اللہ کا وعدہ کہ میرے خلیل تجھے میدان محشر میں ہم رسوا نہیں کریں گے، اور تو نے جو یہ دعا کی ہے کہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا، یہ دعا ہم قبول کرتے ہیں. بارگاہ الہی میں مستجاب ہے یہ دعا.
امام بخاری حدیث لا رہے ہیں اس آیت کے تحت کہ قیامت کے دن ان کے باپ کو لایا جائے گا. جب اپنے باپ کو برے حال میں دیکھیں گے تو فوراً رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اے اللہ تیرا وعدہ تھا کہ تو مجھے رسوا نہیں کرے گا. کہا کہ ہاں وعدہ تھا میرا. کہا کہ اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ یہ ذلیل و خوار ہو رہا ہے, یہ میرا باپ رسوا ہو رہا ہے زمانے کے سامنے. باپ رسوا ہو تو بیٹا تو رسوا ہوگا ہی. اللہ فرمائے کہ نہیں میرے خلیل, یہاں بھی تجھے رسوا ہم نہیں کریں گے, نیچے دیکھ. اور جیسے ان کی نگاہ اوپر سے نیچے آئے گی, بخاری شریف کی روایت ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آزر جو ان کا باپ ہے اس کی شکل تبدیل کر دی جائے گی, اور جب نیچے یہ دیکھیں گے تو اپنے پیر کے قریب نجاست اور گندگی میں لتھڑا ہوا ایک بجو نظر آئے گا, اور فرشتے اس کی طرف بڑھیں گے اور اس بجو کو پکڑیں گے اور جہنم کے دروازے تک گھسیٹتے ہوئے اس کو لے جائیں گے, اور جیسے جہنم میں داخل ہوگا اس کو اس لیے اصلی شکل دے دی جائے گی. دیکھو یہاں جو شکل دی گئی ہے یہ عارضی شکل ہے تھوڑی دیر کے لیے, اور اس کو اس کے اصلی مقام پر پہنچا دیا گیا, وہی آزر کی شکل دے دی جائے گی اس کو جہنم میں پہنچنے کے بعد. تفصیل آگے.